اور آپ کو بتائیں کہ آئینی ترمیم کے معاملے پر بلاول بھٹو زرداری کافی متحرک نظر آ رہے ہیں۔ بلاول وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد ایک بار پھر سے فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچ گئے ہیں۔ سردار اختر مینگل پہلے سے فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر موجود ہیں۔ اپنے ناظرین کو یاد دلائیں کہ وہ دبئی سے گزشتہ رات ہی پہنچے ہیں، اور اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ پھر سے جاری ہو گیا ہے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری کافی حد تک متحرک نظر آ رہے ہیں، اور گزشتہ روز جب حیدرآباد میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے کافی جارحانہ خطاب ان کی جانب سے کیا گیا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ مولانا کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ثالثی کے ساتھ تمام تر معاملات یہ خوش اسلوبی کے ساتھ ہو جائے، ترمیم کر کر ہی اب اسلام آباد سے واپس آؤں گا۔ یہ بیان بڑا اہم بلاول بھٹو زرداری کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ مولانا کو آخری بار رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ نہیں مانے تو ہمارے نمبرز پورے ہیں، پھر ہمیں وہ طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا جو مجھے پسند نہیں ہے۔ اس کا اشارہ بلاول بھٹو زرداری گزشتہ رات اپنے جلسے سے خطاب میں دے چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے آئینی ترمیم کے معاملے پر بلاول بھٹو زرداری کافی حد تک ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں۔ بلاول وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچے ہیں۔ اپنے ناظرین کو یاد دلائیں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا جو وفد ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچا تھا، وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی۔ رات گئے جو ترمیم سے متعلق مشاورتیں ہوئی ہیں، جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد مزید وزیر اعظم کے احکامات لے کر یقینی طور پر بلاول بھٹو زرداری کا وفد ایک بار پھر سے پہنچا ہے مولانا فضل الرحمان کے گھر۔ اور یہ وہ ملاقاتیں ہیں جو کہ گزشتہ ہم 2-3 روز سے دیکھ رہے ہیں، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے پھر پہلا آ جاتا ہے، اور اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا گھر اس وقت ایک مرکز نگاہ بنا ہوا ہے، ایک ایسی رہائش گاہ جہاں پر تمام تر لوگوں کی نظریں جمی ہوئی ہیں، کیونکہ مولانا کے فیصلے کے بعد ہی آئینی ترمیم سے متعلق کوئی بھی حتمی شکل سامنے آ سکے گی۔ اس سے پہلے اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ پی ٹی آئی کے وفد کو بھی منانے کی کوشش کی گئی، اور کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس آئینی ترمیم میں آپ بھی شرکت کریں۔ مناظر ایکسکلوزیو بھی دیکھے جا سکتے ہیں جب یہ وفد مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل کے مناظر ہیں، بلاول بھٹو زرداری کو دیکھا جا سکتا ہے فرنٹ سیٹ پر موجود ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری پہنچے ہیں ایک بار پھر سے مولانا فضل الرحمان کے گھر، گو کہ رات گئے ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ آپ مولانا کو رام کرنے کی کوششیں نہیں کریں گے، ایک آخری کوشش ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ نہ مانے تو پھر ہم ترمیم لے آئیں گے۔ ڈپٹی بیورو چیف علی شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ علی شیر، کیا ہو رہا ہے سیاست میں؟ یہ جو منظر نامے ہیں مستقل ہمیں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے پاس ابھی کیا خبریں ہیں؟ کل تو کہا گیا تھا کہ ہم مولانا کو اب نہیں بنائیں گے، ترمیم لے آئیں گے۔ جی بالکل، اس وقت مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن چکی ہے۔ گزشتہ رات کی صبح یعنی تقریباً 3:15 بجے تک یہاں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا، اور آج صبح ہوئی ہے۔ رات کو یہ طے ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کا وفد اڈیالہ جیل میں جائے گا، 5 رکنی وفد جائے گا، ان کی ملاقات ہوگی۔ وہ مسودہ جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کا وہ بانی چیئرمین سے شیئر کریں گے، ان کی اجازت لیں گے، اور اس کے بعد اگلا جو لاہے عمل ہوگا اس سے مولانا فضل الرحمان کو آگاہ کریں گے۔ رات کو یہ طے ہوا تھا، لیکن 5 رکنی وفد جو ہے ان میں سے 3 کو اجازت دے دی گئی، 2 کو روک دیا گیا، تو اس کی شکایت لے کر پی ٹی آئی کا وفد مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچا، جہاں مولانا نے حکومت سے پھر رابطہ کیا، اور پھر ان 5 کو اجازت ملتی ہے، وہ یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ اسی دورانیے میں جب پی ٹی آئی یہاں موجود تھی تو سردار اختر جان مینگل پی این پی کے سربراہ مولانا کی رہائش گاہ پہ پہنچ گئے، ان کی ملاقات جاری تھی۔ ابھی وہ ملاقات جاری تھی کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اچانک مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچ چکے ہیں، اور اس وقت مولانا فضل الرحمان، سردار اختر جان مینگل، مولانا فضل الرحمان، ان تینوں کی جو ہے وہ ملاقات جاری ہے، اور اس میں جو آئینی ترمیم ہے 26ویں آئینی ترمیم، اس کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری تو قائل کرنے کی کوشش کر ہی رہے ہیں، لیکن بیسک بات یہ ہے کہ جو شکایات ہیں اپوزیشن کی کہ ان کے ارکان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کی فیملیز کو تنگ کیا جا رہا ہے، ارکان کو اٹھایا جا رہا ہے، یہ رویہ جو ہے یہ کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ گزشتہ روز بھی مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا، اور ابھی اس وقت بلاول بھٹو، سردار اختر جان مینگل اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات جاری ہے۔ اچھا علی شیر، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ سردار اختر مینگل ایک بار پھر سے متحرک ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ اب دبئی سے واپس پاکستان آئے ہیں، ذرائع آپ کے کیا بتا رہے ہیں؟ وہ اپنے لوگوں کو روکنے کے لیے آئے ہیں یا پھر ان کو رام کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ووٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، کیا ابھی تک سامنے آ سکا ہے؟ دیکھیں، سردار اختر جان مینگل جو ہے وہ بلوچستان کے ایشوز کو لے کر قومی اسمبلی سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ ان کا استعفیٰ اسپیکر قومی اسمبلی نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، لیکن اور یہ پوری سیاسی قیادت نے کہا تھا کہ ان کا استعفیٰ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہ کیا جائے، حکومت، اپوزیشن، سب نے ان کو منانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ناراض ہو کر دبئی چلے گئے تھے۔ لیکن اب جب یہ آئینی ترمیم کا معاملہ آیا تو اس کے بعد ان کے 2 سینیٹرز ہیں، ان میں سے ایک قاسم رونجو جو ایک بزرگ ہیں، ان کو ایک مبینہ طور پہ ایک ہسپتال جو ہے وہاں سے ان کے بیٹے سے کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کی سینٹر جو ہے تسلیمہ احسان
انہوں نے سینٹ آف پاکستان میں آ کے بتایا تھا کہ ان پہ کس قسم کا دباؤ ہے اور وہ سینٹ میں آ کے افسردہ ہو گئی تھی. اس ساری صورتحال کے بعد اختر جان مینگل ہنگامی طور پہ دبئی سے اسلام آباد پہنچے ہیں. گزشتہ رات وہ اسلام آباد پہنچے ہیں. پچھلی رات انہوں نے پہنچنا تھا لیکن ان کو ٹکٹ نہیں مل سکا تھا, جس کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکے. آج رات کو وہ پہنچے ہیں اور ابھی وہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہ موجود ہیں. اور بیسک جو بات ہے وہ ان کے درمیان جو ارکان کو ہراساں کیا جانا ہے, جو زبردستی کوٹ کیا جانا ہے, اس ساری صورتحال کے اوپر جو وہ بات چیت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, علی شیر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد فضل الرحمان کے گھر پہنچ گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اختر جان مینگل, یہ ایک بڑا نام ہے جو کہ حکومت سے ناراض ہو کر استعفیٰ دے چکا تھا, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کو بارہا منانے کی کوشش کی گئی, نہ صرف حکومتی اتحاد کی جانب سے بلکہ پی ٹی آئی نے بھی اس میں بہت اہم رول ادا کیا تھا, اور ان کو منانے کے لیے کہا گیا تھا کہ آپ اسمبلی میں بیٹھ کر اپنی آواز اٹھائیں, استعفے دینے سے تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ناراض ہو کر فوری طور پر دبئی چلے گئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں کچھ وقت کے لیے سیاست سے دور رہنا چاہتا ہوں, کچھ سکون لینا چاہتا ہوں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس تمام تر عرصے کے اندر جتنا ٹائم وہ وہاں پر رہے, ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کے سینیٹرز کے ساتھ جو بھی زبردستی کی جا رہی ہے, جس طرح سے ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے, وہ دیکھتے ہوئے وہ یہاں پر پہنچے ہیں. کیونکہ جب اجلاس جاری تھا تو اس وقت ان کی ایک رکن ناپدیدہ بھی ہو گئی تھی شکایتیں کرتے ہوئے. تو پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ایک اہم ملاقات ہے جو کہ اب مولانا فضل الرحمان سے کی جا رہی ہے, کیونکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک مرتبہ پھر ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس پورے معاملے میں. نہ صرف ثالثی کا بلکہ ان کو منانے کی کوششیں حکومت کی جانب سے بھی کی جا رہی ہیں, اور اتحاد جو ہے حکومت کا, اتحادی جماعتیں ان کی جانب سے بھی کی جا رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد یہ جو وفد ہے بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ, یہ ایک بار پھر سے پہنچا ہے مولانا فضل الرحمان کے گھر. گو کہ اگر ہم اپنے ناظرین کو یاد دلائیں کہ گزشتہ رات جب بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے تھے جلسے سے, تو ان کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ اب ہم اس حوالے سے ملاقات نہیں کریں گے, نہ ان کو بار بار منانے کی کوشش کریں گے. ہم منا چکے ہیں, اگر ان کو ماننا ہے تو مان جائیں طریقے سے, اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ہمارے نمبرز پورے ہیں. ہم وہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے جس میں بعد میں ہمارے اوپر کوئی بات ہو. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اپنا ناپسندیدہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس کے بعد ہم پھر دیکھتے ہیں کہ آج پھر ایک بار پھر سے رابطہ کیا گیا ہے اور پہنچے ہیں مولانا فضل الرحمان کے گھر, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. ایسے میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سردار اختر مینگل پہلے سے فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر موجود ہیں, اور جس دوران وہ موجود تھے اسی دوران پی ٹی آئی کا وفد بھی, جو 5 رکنی وفد ہے جس کو اجازت نہیں دی گئی تھی, ان کو بھی یہاں پر مدعو کیا گیا. وہ یہاں پر شکایت لے کے پہنچے, انہوں نے آگاہ کیا تمام تر معاملے سے مولانا فضل الرحمان کو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.